بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں ان 5 افراد کے بارے میں جنہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ نہ تو وہ کسی جان کے بدلے میں ہو اور نہ زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو کسی کی جان بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کے خلاف ناحق قتل کا ارتکاب کرنا پوری انسانیت کے خلاف ظلم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب کسی کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر اس کے مفادات یا ذاتی خواہشات کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مسلمانہ ذہنیت کی نشانے پر آ جائے گی۔ جب معاشرے میں ایسی ذہنیت کا رواج عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جس کے پاس مال و دولت ہو لیکن اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرہ ارض پر نمودار ہوا، اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود خود انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ پھر دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی صورت ضرب المثال بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہو اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگائے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہلنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم کے پل پر روک لے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ پر اتنے وقت تک رکھے گا جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ شخص جس کے ذمہ داریاں زیادہ ہوں لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور سخت حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، جانور، پرندے، جاندار مخلوقات سب اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پس منظر میں نادار اور بے سہارا لوگوں کے لیے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے۔ بے حیثیت مسلمان، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے محتاج اور مسکین کی مدد کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ، چاہے بھی استطاعت ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ شخص جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ یہ جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ کو راتوں کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنی پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ
جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا، اور یہ دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بلاخصوص ذیابیطس کے مریض، ان کے لیے کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو نیند کے مسائل کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے تاکہ ان میں موجود خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کی کم نیند بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی حالات کے خطرے کو 30% تک بڑھا دیتی ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں ماہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن کو دوبارہ منظم کرتا ہے، جس سے انسان مختلف مسائل کا شکار ہونے سے بچ جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا اس حالت کو مزید بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں صحت مند خوشحال زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔